بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کربلا میں کھڑا ہوں، لباس سوگ میں ہوں، ہے اربعین حسین اور حسینی لشکر کا، کروڑوں لوگ ہیں، سارے لباس سوگ میں ہیں، ہر ایک نسل، ہر ایک رنگ، ہر زبان کے لوگ نگاہ روضہ شبیر کے طواف میں ہیں، لبوں پہ ہائے حسینہ غریب ہائے حسین۔ خیال آتا ہے 61ویں سنہ ہجری کا اور اس محرم کا یہی مقام تھا، یہی مقام تھا ایک بندہ خدا جس کا حسین نام تھا، حسین نام تھا جس کا رہے خدا میں ہتھیلی پہ سر اٹھائے ہوئے ہر ایک دور کے انسان کی آبرو کے لیے وہ اپنے دل پہ 72 کے زخم اٹھاتا رہا، وہ اپنے جسم پہ زخموں پہ زخم کھاتا رہا، قدم بڑھاتا رہا، قدم بڑھاتا رہا۔ بس ایک عزم تھا انسان سرخرو ہو جائے، بس ایک دن تھی کہ انسانیت نہ مر جائے۔ انسانیت پہ ہے احسان حسین کا، احسان ہی تو ہے احسان کا صلہ، ہر دل میں یا حسین، ہر دل میں کربلا، بیدار کر دیا جو زمانہ حسین نے، بیدار کر دیا جو زمانہ حسین نے، بے ساختہ تمام زمانہ یہ کہہ اٹھا کہ ہمارے ہیں یا حسین۔ انسانیت کی شان بڑھائی حسین نے، انسانیت بشر کو سکھائی حسین نے، انسانیت کی پیاس بجھائی حسین نے۔ انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا، انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا، انسانیت پکاری وہ تو عز و منتشا کے ہمارے ہیں یا حسین۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے سورہ فاتحہ سے مولوی سید صادق صاحب ابن سید جدا حسین صاحب، ذاکرہ سیدہ صغرا بیگم بنت آمنہ بیگم صاحبہ، سید علی صادق ابن سید صادق صاحب کے لیے سال فرمائے۔ مخصوص قدیم مجلس ادائے سالانہ بسلسلہ شہادت سرور کائنات و شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، زیر اہتمام مرکزی سیرت زہرا کمیٹی بانی حضرت مرزا ابو الحسن تبریزی صاحب المقامہ 28 صفر 1 جنوری بروز چہارشنبہ 8:30 بجے شام بمقام لاوے بھی مقرر ہے۔ ذریعہ مبارک حسن مجتبیٰ پر اٹھائی جائے گی۔ مبین مجلس ذاکر اہل بیت مولانا سید حیدر رضا قبلہ اور حیدرآباد کی مدعو ممتاز ماتمی انجمن اگرہان سیدہ کونین بارگاہ میں ماتم نذرانہ پیش کریں گی۔ آپ کی شرکت کے متمنی الحاج علی رضا لیڈر صاحب، ایم اے عثمانیہ صدر کمیٹی۔ آج ہی کی شام میں بعد مجلس عنایت جنگ بہادر پیرہن کی مجلس کے بعد بارگاہ شہزادی ام المؤمنین میں مجلس ادائے شہزادی زینب سلام علیہ مقرر ہے۔ شرکت کے متمنی سید ریاض بلگرامی صاحب، ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ،
لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مصداق طه وياسين العبد المؤيد برسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما للوالي الولي سيد الرزي إمام الوسي الحاكم بالنص جلي مظهر العجائب مظهر الغرائب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین ابی المؤمنین علی ابن ابی طالب لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات علی محمد۔ خالق کائنات اپنے حبیب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عظیم فضیلت کی طرف مخاطب ہو کر دنیا سے تعارف کروا رہا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے انتہائی بلند منزل پر فائز ہیں۔ یوں تو دین اسلام کا طول امتیاز رہا ہے کہ جس میں عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں اور اخلاق بھی ہیں۔ ان تونِ مجموعے کا نام اسلام ہے یا ختمی مرتبت پیغمبر اسلام ہے یا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ دین و شریعت جو بھی ہے وہ کتابوں میں رہے تو دین و شریعت کتابوں میں ہے، مجرد ہے، اگر مجسم ہو جائے تو ان انوار کی صورت میں دنیا کے سامنے آئے۔ اس لیے عنوان آج کی مجلس کا اخلاق پر ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ موضوع خشک نہ رہے، اس لیے کہ اسلام کا موضوع ہے نسبت چہادہ معصوم سے ہے، تو ظاہر ہے کہ ذکر خشک نہیں ہو سکتا، طری ہوگا، طری نہیں بلکہ خوشبوؤں سے معطر ہوگا۔ تو پہلی منزل ذرا توجہ کے ساتھ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے تو کون سی خوبیاں ہیں جس کو اپنانا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں وہ کون سی خوبیاں ہیں جسے انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اور انسان کے لیے وہ کون سی برائیاں ہیں جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اخلاق ان خوبیوں کا نام ہے جو انسان کے نفس کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ جو صفتیں قابل تعریف ہیں، قابل مدح ہیں، تو اسے فضائل کہا جائے گا۔ اگر کوئی خوبیاں انسان میں ایسی ہوں، نفس کے اندر پائی جائیں جو قابل مدح ہیں، قابل ستائش ہیں، تو انہیں فضائل کہا جائے گا۔ اور یہی خوبیاں، یہی اگر صفتیں خراب ہوں، ان میں برائیاں پائے جائیں،
تو وہ رذائل کہا جائے گا۔ اور ان دونوں کے مجموعے کا نام اخلاق ہے، اس لیے اچھے اخلاق بھی کہا جاتا ہے، برے اخلاق بھی کہا جاتا ہے، یہ اخلاق کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب یہ اخلاق کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی نظر میں اخلاق کا معیار کیا ہے، انتہائی معمولی سطح پر کہ اگر کوئی کسی کو سلام کر دیتا ہے تو صاحب اخلاق، اگر کوئی کسی کو اٹھ کے احترام کر دیتا ہے تو کہتے ہیں بڑا صاحب اخلاق ہے، کوئی کسی کو چائے پلا دیتا ہے بڑا اخلاق ہے، کوئی کسی کو مسکرا کے دیکھ لیتا ہے بڑا اخلاق ہے، حالانکہ اس سے اخلاق کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے، اور نفس کے اندر جو پاکیزگی ہے، اس سے جو عمل پر انسان کو آمادہ کرتی ہے شے، کوئی اعمال نفس کی پاکیزگی سے ظہور میں آتے ہیں، اسے صاحب عقل کہا جائے گا، اندر ظاہر ہو جانا چاہیے۔ جب تک کہ نفس کی پاکیزگی کے ساتھ اندر کی کیفیت طہارت کے ساتھ ہو، کا خوبیوں کے ساتھ ہو، ظاہر میں نہیں اندر کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے تو اخلاق کہے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انسان چاہے جتنے بھی اعمال انجام دے لے، لاکھوں عمل انجام دے لے، لیکن وہ دنیا کی نظر میں مہذب و محترم تو کہلائے گا، لیکن اخلاق کی نظر میں نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ انسانیت کا دار و مدار، انسانیت کے لیے یہ لازم ہے، انسانیت کے لیے یہ بنیادی شرط رکھ دی گئی ہے کہ وہ صاحب اخلاق ہو، شرط ہے، انسان سازی کے لیے اخلاقیات لازم ہے۔ اسی لیے جب تک کہ اخلاق نہ ہو، اگر کوئی ڈاکٹر ہو جائے، کوئی انجینئر ہو جائے، کوئی فلسفی ہو جائے، کوئی ماہر نفسیات ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اگر اس اخلاق سے الگ ہے تو وہ سب کچھ ہوگا لیکن انسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسانیت کا دار و مدار اخلاقیات پر ہے، اخلاقیات نہیں ہے سب کچھ ہے تو کچھ نہیں ہے۔ صلوات بشمول آل محمد۔ اس کے لیے میں آپ کو ذرا مثال عرض کر دیتا ہوں کہ کئی مثالیں اس کی سامنے ذہن میں آتی ہیں، آپ کو غور ملاحظہ فرما لیں کہ اگر یہ ہے کہ سیزن ہے، اب سردی کا موسم ہے، امراض زیادہ ہیں، لوگ ڈاکٹرز کے پاس رجوع ہو رہے ہیں، سیزن اچھا چل رہا ہے، اب ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے ملاقات کر رہا ہے، مسکرا کے، اشارہ یہ ہے کہ سیزن اچھا چل رہا ہے۔ ڈاکٹر تو رہیں گے لیکن انسان نہیں رہیں گے، اسی لیے کہ آپ کی غرض یہ ہے کہ لوگ بیمار ہوتے رہیں، آپ کے پاس آتے رہیں، لاکھ آپ کے ہاتھ میں شفا ہو، لیکن نیت کیا ہے؟ تو اندر کیا ہے، باہر کیا ہے؟ اندر اگر طہارت ہوتی، اندر اگر نفس طہارت کی منزل پر ہوتا، برائیوں سے دور ہوتا، تو نیت یہ نہیں ہوتی کہ مریض آ رہے نہیں آ رہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا پروردگار میرے ہاتھ میں شفا دے، اور یہ کہ لوگوں کو امن و امان کے ساتھ رکھ، صحت عافیت کے ساتھ رکھ، یہ نیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہر منزل میں مختصر گفتگو میں عرض کروں کہ ہر عمل کے لیے دنیا کو یا اپنے نفس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھنے کا ہے، وہ اخلاقیات ہیں کہ جو پھر کہا گیا ہے۔ اس لیے دیکھیے اخلاقیات کی جو بتائی گئی، جو سیریز بتائی گئی وہ تفصیلی ہے، اس کے اندر میں پہلے عرض کر دوں کہ یقین اور شک یہ فضائل و رذائل ہے اخلاقیات کے۔ ایک ہے یقین جو فضائل کی فہرست میں آتا ہے، اور ایک ہے شک
جو رذائل کی منزل پر آتا ہے. ایک ہے اخلاص جو فضائل ہیں نفس کے اخلاق کے. ایک ہے ریاکاری، جو ریاکاری ہے یہ رذائل میں آئے گا. اور ایک ہے شجاعت جو فضائل میں آئے گی. ایک ہے خوف بزدلی، وہ رذائل میں آئے گا. ایک ہے صداقت جو فضائل میں آئے گی. ایک ہے کذب جو رذائل میں آئے گا. اسی طریقے سے ایک ہے وفا جو فضائل میں آئے گی. ایک ہے جفا جو رذائل میں آئے گی. صلوات علی محمد. اس لیے اس کی یہ فضیلتیں ہیں کہ جہاں خداوند عالم نے اور دین میں خود دین و شریعت میں اس اسلام یہ اخلاق کی اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جہاں خداوند عالم اپنے حبیب کے فضائل و کمالات کو بیان کر رہا ہے تو اس اعلان کے ساتھ بیان کر رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کا سب سے بڑا شرف، آپ سے سب سے بڑا کمال، آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اس لیے کہ اس کے بعد یہ کہا کہ انسان کے لیے اگر رہنمائی چاہیے، نمونہ عمل چاہیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ بہترین اخلاق اس میں آ جائے تو میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے حبیب کی سیرت بہترین نمونہ ہے. جو ان کی نقش قدم پر چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، وہ بلند پایا پھر مقام پر آئے گا، وہ صاحب اخلاق کہلائے گا، وہ منزل انسانیت پر آئے گا. صلوات علی محمد. اس کے ساتھ یہ بھی انسان کو سمجھنا ہے، اس کے ساتھ کہ حقیقت انسان کی عظمت کا راز کیا ہے. انسان کی عظمت کا راز یہ مادی جسم نہیں ہے. 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، آنکھیں ہیں. یہ گوشت ہے، پوست ہے، ہڈی ہے. کیا یہ راز ہے انسان کی عظمت کا؟ کہ نہیں. در حقیقت انسان کی عظمت کا راز اس کی روحانی کیفیت ہے، اس کی روحانی حیثیت ہے، اس کی روحانی حقیقت ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کے کمالات ہیں. اب ان فضائل میں بہت سے فضائل میں اس لیے محض کچھ نہ ہو جائے میں سمیٹ کے لا رہا ہوں کہ 3 شعبے ہیں انسان زندگی کے. ایک ہے فکر، ایک ہے عفت، ایک ہے شجاعت. اب دیکھیں آپ یہ 3 خوبیاں ہیں، تینوں کی 3 حالتیں ہیں. فکر بھی ہے، عفت بھی ہو، شجاعت بھی ہو. تو فکر کی 3 حالتیں ہیں. ایک درمیانی حالت ہے، کبھی کوئی حالت یہ ہے کہ پیچھے رہ جانا ہے. ایک حالت ہے کہ آگے بڑھ جانا ہے. ایک آگے کی حد ہے، ایک پیچھے کی حد ہے، ایک درمیانی حد ہے. عفت کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک حد وہ ہے کہ جو درمیانی ہے، آگے بڑھ جانا بھی ہے، پیچھے ہٹ جانا بھی ہے. اور شجاعت کی 2 منزلیں ہیں، آگے بڑھ جانا بھی ہے، پیچھے رہ جانا بھی ہے، درمیانی حد بھی ہے. تو اب کمال کیا ہے کہ اگر فکر کی درمیانی حد کا نام حکمت ہے اور خواہشات نفسانی کے درمیان کا نام عفت ہے. صلوات علی محمد. غضب جو ہے انسان کے لازم بھی ہے. غضب کے درمیانی منزل کا نام شجاعت ہے. اسی لیے 3 منزلیں کے درمیان میں رہے. اگر بیانت تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے
یہی ہے اخلاقیات کی منزل، جہاں نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، جہاں منزل کمال پر پہنچنا ہے۔ یہ قوت دینے کے بعد انسان کے لیے شجاعت